بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ میں ہوں وکٹی میڈیا گروپ کی طرف سے ناہید عباسی۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں ہمارے ملک کی موجودہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے۔ پارٹیز کا کردار، سیاسی جماعتوں کا کردار کیا ہے، ہمارے ادارے کیا کر رہے ہیں، یہ وہ سوال ہے جو آج کسی بھی شخص کو یہ کہنے میں، حق بجانے میں وہ شخص کہ ہمارا ملک کہیں ایک دفعہ پھر 1971 کی تاریخ کو دہرانے تو نہیں جا رہا۔ آج میرے ساتھ مہمان ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق، اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو جوائن کیا اور آج تک پیپلز پارٹی کے اندر ہیں۔ میں ان سے یہ سوال کروں گا کہ افتخار ترولی صاحب جو ایک معزز سیاسی حوالے سے میں نے ان کا تعارف کروایا، لیکن ایک تعارف ان کا اور بھی ہے کہ یہ ممتاز قانون دان بھی ہیں، قانونی حیثیت بھی سمجھتے ہیں۔ تو میں ان سے یہ سوال کروں گا، افتخار ترولی صاحب ویلکم، شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں آئے۔ اب ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے پاکستان کی، آپ کیا سمجھتے ہیں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے، ایک قانون دان کی حیثیت سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے؟ بس سب پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا ہے۔ اصل میں اس طرح جی کہ میں یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں میں بطور پولیٹیکل ورکر میں آسانی سے یہ تجزیہ کرتا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا جو ماحول آج بن چکا ہے یہ عدم برداشت کی انتہا ہے۔ آپ باقی ملکوں میں دیکھیں، یورپ میں چلے جائیں، امریکہ میں چلے جائیں، ایون جہاں بھی ڈیموکریسی ہے وہاں اگر آپ دیکھیں تو وہاں جو ہے لوگوں کو برداشت ان میں ہوتی ہے، وہ ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں۔ انلکلی یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہے، اور یہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ کوئی اس میں بڑا مس ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نہ کرے، ہم سب کو جاگنا ہوگا۔ اب وقت ہے کہ ہم جو ہے اپنے یہ اتنا آپس میں یہ گیپ ہم اتنا بڑھا نہ دیں کہیں جو ہے یہ ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے۔ افتخار صاحب، پورے پاکستان میں اس وقت سیاسی جماعتیں اور ادارے جو ہے بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاموش ہے، کیوں؟ دیکھیں جی، یہ جو جس وقت سے نو کانفیڈنس کے بعد یہ نئی حکومت بنی ہے اس وقت سے میں تو کہتا ہوں سب سے ایکٹیو جو رول ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کا ہے۔ یہ جس طرح پاکستان میں ایک تاریخی فلڈ آیا ہے، اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری پوری دنیا میں ایکٹیو ہیں، آج بھی وہ، اس وقت بھی وہ مصر میں، تو وہ تو میں تو کہتا ہوں سب سے ایکٹیو ہیں ہر جگہ پہ، پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی۔ آج دیکھ لیں کہ پاکستان کی جو تنہائی ہے وہ ختم ہو گئی ہے، وہ کس وجہ سے ہے؟ وہ خالصتاً جو وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب کی جدوجہد سے آج ہم نے یہ مقام حاصل کیا۔ آپ چند دن بعد سعودی ولی عہد یہاں آ رہے ہیں، اس کے بعد چائنا کا پریزیڈنٹ آ رہا ہے، اسی مہینے میں آ رہے ہیں، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اعظم سماعتی صاحب کی ایک ویڈیو نشر کی گئی، جاری کی گئی، اس کی کیا قانونی حیثیت ہے؟ کیا یہ سچ ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ ہم سب کے ساتھ ہوا ہے۔ بالکل جی، یہ بہت انفارچونیٹ ہے۔ اعظم سماعتی صاحب پاکستان کے ظاہر ہے ایک نوار سیاستدان ہے، اور اسپیشلی ہمارے علاقے سے ان کا تعلق بھی ہے، ہزارہ سے۔ تو انہوں نے یہ جو پریس کانفرنس کی ہے، اگر میں ذاتی طور پہ اگر میں یہ کہوں کہ ان کو یہ پریس کانفرنس نہیں کرنی چاہیے تھی۔ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں ان کو پردے میں رکھا جاتا ہے، تو انہوں نے خاصے سمجھدار ہیں، انہوں نے آ کے پبلک کے لیے اس کو جو ہے پبلک کر دیا ہے۔ بہرحال یہ انفارچونیٹ، اس طرح کے واقعات پاکستان میں نہیں ہونے چاہیے، باقی دنیا ہمیں کیا کہتی ہوگی۔ بٹ آباد یا پیپلز پارٹی ہزارہ ڈویژن کافی عرصے سے ایکٹیو نظر نہیں آ رہی، اس کی کوئی خاص وجہ؟ دیکھیں جی، پاکستان پیپل پارٹی، اب ہم یہاں ایبٹ آباد میں اسپیشلی کے پی کے میں ہم اپوزیشن میں، تو ابھی جو پچھلے 5-7 مہینے پہلے الیکشن گزرے اس میں ہم نے بڑا ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کیا ہے، بلکہ ہماری جو الیکشن کمپین تھی سب سے بڑھ کی تھی۔ آپ خود اسی شہر کے باسی ہیں، آپ نے وہ دیکھا ہوگا کتنی اچھی ہماری پارٹیسپیشن تھی۔ اس طرح نہیں ہے، یہ حالات ہوتے ہیں، پولیٹیکل پارٹی جو ہے نا اس کا ورک الیکشن کے وقت نظر آتا ہے۔ ہم اپنی اپنی جگہ پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے ڈیوٹی جو بھی ہوتی ہے ہم وہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ اس دفعہ اچھا رزلٹ ہے آپ بات سے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی کا مستقبل کیا ہوگا؟ میں اگر اس وقت آپ کو یہ کہوں کہ
पहले दो पीपल पार्टियां जो एक शहीद भुट्टो और पीपल पार्टी, ये दोनों जो है ना एबटाबाद डिस्ट्रिक्ट में बड़ा अच्छी खासी उनकी स्ट्रेंथ थी। अब अल्लाह ताला की करम नवाजी से सैयद सलीम शाह साहब जो केपी के प्रेसिडेंट थे शहीद भुट्टो के, वो दोबारा अपनी असल पार्टी में एक्टिव हो गए हैं। तो इंशाल्लाह वो इंतहाई मजबूत उम्मीदवार भी हैं और इंशाल्लाह यहाँ एक अपसेट जो है ना आपको नजर आएगा डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में आइंदा जनरल इलेक्शन में। अल्लाह करे इंशाल्लाह। थैंक यू इफ्तिखार साहब, आप यहाँ हमारे पास तशरीफ लाए। इंशाल्लाह आइंदा भी आपसे मुलाकात होगी। और हाजरीन, अब फैसला आप लोगों ने करना है। पीपल्स पार्टी का नुक्ता नज़र आपके सामने है, इसी तरह दूसरी जमातों का नुक्ता नज़र भी आपके सामने होगा। अब फैसला आप लोगों ने करना है कि क्या ये पार्टीज जितनी भी हैं पाकिस्तान की, वो इस मसले को हल कर पाएंगी या इदारे अपना किरदार अदा करते हुए कोई अनहोनी कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।